چونکہ اصل جو ہمیں اپنی ابدی سعادت کو حاصل کرنا ہے اس سے ہم رہ جاتے ہیں۔ تو امام نے جو ہے اسحاق بن یعقوب کی توقیع میں جو اس نے بہت سارے سوالات کیے تھے، ان کے جوابات میں ایک یہ بھی آپ نے فرمایا کہ لا تتکلفوا علم ما قد کفیتم، خود کو ایسی چیزوں کے جاننے میں زحمت میں نہ ڈالیں کہ جن کا تم سے مطالبہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ عبارت جو ہیں ان جوابات میں شامل ہے جو آقا امام اعظم علیہ السلام نے اسحاق بن یعقوب کو دیا۔ تو اس حدیث شریف سے چند نکتے جو ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہے کہ تمام افراد عقلی اعتبار سے، درک و فہم کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں بہت جلد سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو سمجھنے میں اور عقل میں فرق ہے، سب کی عقلیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ بہت سارے مطالب کو سمجھ لیتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سائنسی اصولوں کو سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ بہت سارے، لیکن بعض چھوٹی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ عقلوں کی کمزوری ہوتی ہے اور ہر انسان میں کسی نہ کسی طرح سے کمزوری ہوتی ہے۔ تو سارے افراد عقل و درک و فہم و شعور میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض مطالب فلسفی ہوتے ہیں، بعض مطالب عقلی ہوتے ہیں، اور بعض استدلالی دلیل و برہان کی بنیاد پر مطالب ہوتے ہیں، اور انہیں بعض لوگ درک کر لیتے ہیں، فلسفی مطالب کو، علمی مطالب کو، عقلی استدلالی آرام سے۔ اور بعض لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے فلسفی مطالب کو، کلامی مطالب کو یا عقلی بحثوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ بنابراین ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنی فہم کے مطابق عمل کرے، اپنی سمجھ کے مطابق، کہ آپ کس چیز میں زیادہ سمجھ سکتے ہیں، آپ کس علمی شعبے میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں، یعنی آپ کی عقل کس چیز کو قبول کر لیتی ہے۔ انسان کو اس میں کوشش کرنی چاہیے، اور جو چیزیں نہیں سمجھ سکتی ہیں ان میں خود کو زحمت میں نہ ڈالیں، وقت ضائع ہوگا اور سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لہذا جس قدر ہمارے لیے ہماری عقل اجازت دے دیتی ہے، ہمارا فہم و ادراک اجازت دے دیتا ہے، اسی حد تک ہمیں آگے بڑھنا چاہیے مطالب کو سمجھنے کے لیے۔ اس سے زیادہ خود کو زحمت میں نہ ڈالیں۔ جب ایک شخص ریاضی نہیں سمجھتا، اب اس کو زحمت سال ہا سال اسی میں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگوں نے جو ہے 10 مرتبہ 20 مرتبہ بھی میٹرک کا امتحان دیا۔ جب آپ پاس نہیں کر سکتے، کیوں آپ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ اس جو ہے شعبے میں آگے نہیں بڑھ سکتے، ریاضی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہو؟ اسے چھوڑ دیں۔ آپ سے اتنا زیادہ خدا تعالی نے تقاضا نہیں کیا کہ حتماً آپ نے سمجھنا ہے، لہٰذا اس سے زیادہ خود کو زحمت میں نہ ڈالیں، کیونکہ جو ہے ایک شخص جس کے پاس مطالب عرفانی مثلا سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اب وہ میں نے حتماً عرفان پڑھنا ہے۔ جب آپ نہیں سمجھ سکتے پھر عرفان کس لیے پڑھتے ہو؟ عرفان کے لیے اپنے اشخاص ہوتے ہیں، ایک خاص مثلا درک و فہم و شعور ان میں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر وہ عرفان کے میدان میں چلا جائے گا کہ میں نے عرفان سیکھنا ہے، تو وہ پھر مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اسے، اور پھر حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بعض اوقات گمراہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے ایسا تاریخ میں آیا ہے کہ بعض لوگ حتیٰ جو ہے فلسفے کے میدان میں آگے گئے، ایک ایسے مقام پہ پہنچے انہوں نے ہر چیز کا انکار کیا،
ہر چیز کا اپنے آپ اپنے وجود کا بھی انکار کیا کہ میں بھی نہیں ہوں، خیال ہے، یہ سب خواب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی حقیقت وجود کا انکار کیا بعض لوگ اس حد. تو لہٰذا انہیں جب اندازہ ہو جائے کہ یہ جو شعبہ ہے علم کا جس میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کبھی نہیں بڑھنا چاہیے. اور بھی شعبہ ہے علوم، آپ ان میں آگے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی میں آپ ضد کریں میں نے یہی سیکھنا ہے. تو بعض اوقات گمراہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ شارع مقدس اسلام نے، شارع مقدس خداوند متعال، ائمہ معصومین علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام، خداوند متعال سر فہرست شارع مقدس، انہوں نے ہم سے بعض چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا ہے. ہمیں حکم نہیں دیا کہ حتماً یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. بعض مطالب ایسے ہیں کہ انہوں نے نہیں چاہا کہ وہ آشکار ہو جائیں. لہٰذا جو اس روایت میں فرمایا کہ جس قدر تمہارے لیے واضح ہے، روشن ہے، اسی پہ قناعت کریں، اور ایسے مطالب کے سمجھنے میں جنہیں تم نہیں سمجھ سکتے زیادہ کوشش نہ کریں، کہ جب سمجھنے سے قاصر ہو خود کو زحمت میں نہ ڈالیں. شاید خدا المتعال نے چاہا کہ یہ مطالب ہمارے لیے واضح نہ ہو جائیں، روشن نہ ہو جائیں. اگر بعض مطالب ہمارے لیے روشن ہو جائیں، ممکن ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں. بعض اصحاب کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے ایمان کا، اعتقاد کا اگر پتہ چل جائے، وہ اس کو قتل کرے گا، یعنی ایک دوسرے کو واجب القتل سمجھے گا. وہ ایک مقام پہ پہنچا ہوا ہے اور یہ ایمان کے ایک مقام پہ پہنچا ہوا ہے. یہ اگر اسے سمجھنے کی کوشش کریے، اگر اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اختلافات ہو سکتے ہیں. خدا متعال نے اس قدر ہم سے مطالبہ نہیں کیا ہے. مثلاً بعض لوگ اس امر کے پیچھے ہیں کہ یہ جان لیں کہ اس وقت آقا امام زمان علیہ السلام کہاں پر ہے. مثلاً دینی لوگ چاہتے ہیں کہ کہاں پر ہے اس وقت، جاننا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے مختلف جو ہے علوم سے استفادہ کریں گے، مختلف. مثلاً شاید رمالی کرنا شروع کر دیں، اور شاید جو ہے جنات سے استفادہ کریں، شاید مثلاً کچھ اور اعمال اور ریاضت وغیرہ انجام دیں تاکہ حقائق کشف ہو جائے اور آقا امام زمان کو دیکھیں. تو لہٰذا یہ جو علم ہے کہ اس وقت خود آقا امام زمان، شخص آقا امام زمان کہاں پر ہے، یہ ہمارے لیے پوشیدہ ہے. جو کچھ ہمارے لیے واضح ہے اور روشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آقا امام زمان علیہ السلام زندہ ہے، صحیح سالم ہے، ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، مگر یہ کہ ہم نہیں پہچانتے انہیں. اتنی سی بات ہے. یہ ہمارے لیے واضح روشن، ائمہ اطہار نے واضح روشن بتا دیا ہمیں، بس اسی پہ اکتفا کریں. حتماً ضروری ہے کہ اس وقت جانیں کہ اس وقت آقا امام زمان جمکران میں ہے، یا سرداب مقدس میں ہے، یا اس وقت روضہ مبارک آقا امام زمان یا کربلا میں ہے. یہ جاننا ضروری نہیں ہے. خدا نے یہ تکلیف نہیں دی ہمیں، یہ وظیفہ ہمارے لیے بیان نہیں فرمایا ہے. تو اس لیے خود کو اس طرح زحمت میں نہ ڈالیں. ہمارا وظیفہ کیا ہے اس وقت آقا امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں؟ یہ ہے کہ خود کو اور دوسروں کو ظہور کے لیے تیار کریں. یہ ہمارا وظیفہ ہے، اس سے ہم غافل ہیں اور جاننا چاہتے آقا امام زمان کدھر ہے. اگر آپ جان بھی لیں تو کیا کریں گے؟ وظیفہ وہی ہے، ذمہ داری وہی ہے. آپ آقا امام زمان کے پاس بھی ہوں تو وظیفہ وہی ہے. خود کو آمادہ کریں، دوسروں کو تیار کریں، ظہور کے لیے آمادہ کریں، نصرت آقا امام زمان کے لیے آمادہ کریں، آقا امام زمان کو قبول کرنے کے لیے تیار کریں. یہ ہمارا وظیفہ ہے. چاہے آپ آقا امام زمان سے ملیں یا نہ ملیں، ملنے کے اپنے فوائد ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اصل وظیفہ آقا امام زمان سے ملاقات نہیں ہے. اصل وظیفہ ان کے لیے کام کرنا ہے اور خدمت کرنا ہے. وظیفہ ہمارا یہ ہے اس وقت، آمادہ سازی، خود سازی، معاشرہ سازی، زمین ہموار کرنا ان کے ظہور کے لیے ہے. اب ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے
کہ ہم آقا امام زمان علیہ السلام کی شخصی زندگی کو جاننے کے لیے خود کو زحمت میں ڈالیں کہ کیسے زندگی، ان کی شکل کیسی ہوگی، اب وہ کہاں پر رہتے ہیں اس وقت، کھاتے کیا ہیں، انہوں نے شادی کی ہے یا نہیں کی ہے، ان کے کتنے بچے ہیں. یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے. اس وقت خدا نے ہماری ذمہ داری یہ نہیں لگا دی ہے کہ جا کر یہ جان لے، اور اس بارے میں خود کو زحمت میں ڈالیں. یہ امور کہ آپ جانیں یا نہ جانیں ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتے ہیں. آقا امام زمان دن میں کتنے گلاس پانی پیتے ہیں، کتنے گھنٹے سوتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ مفید نہیں ہے یہ چیزیں. تو لہٰذا ایسے امور میں ہمیں خود کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو لہٰذا چونکہ ہمارے لیے زیادہ مفید نہیں ہے، لہٰذا یہ علم بھی اس وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کس حال میں رہتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، کس طرح اٹھتے ہیں، شادی کی ہے نہیں کی ہے، بچے ہیں یا نہیں ہے، جزیرۃ الخضراء میں ہے یا سردار مقدس میں یا کوہ طوا میں ہے تو یا کوہ رضوا میں ہے یا کربلا میں، نہیں معلوم، چونکہ وظیفہ بھی نہیں ہے، ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں. یہ دو. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ بطور مثال اگر کسی شخص کا لباس پاک ہے اور وہ شک کرے کہ نجس ہوا ہے یا نہیں ہوا، اب حکم کیا ہے اس شک کی صورت میں؟ حکم یہ ہے کہ لباس پاک ہے. یہ وظیفہ ہے. اگر آپ کو اپنے لباس کے بارے میں صرف شک ہے کہ یہ لباس، مثلا میں روڈ پہ چل رہا تھا، بارش ہو رہی تھی اور کیچڑ وغیرہ مثلا، لیکن نالی کا پانی بھی بہہ رہا تھا. اب آپ گھر جا کے شک کریں کہ میرے کپڑوں پہ نالی کا پانی لگا ہے یا نہیں لگا. اگر لگا ہے نجس ہے، نہیں لگا تو پاک ہے. چونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، اب آپ نے حکم کرنا ہے. حکم شریعت یہ ہے کہ لباس پاک ہے. آپ خود کو زحمت میں نہ ڈالیں. حتماً لباس کو لیبارٹری میں لے جائیں اور وہاں دیکھیں کہ اس پہ نالی کا پانی لگا یا نہیں لگا. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. در واقع لگا بھی ہو تو آپ کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے، آپ کے لیے پاک ہے. تو حکم یہ ہے کہ مثلا وہ لباس پاک ہے. لیکن بعض افراد اس مقدار پر اکتفا نہیں کرتے اور خود کو زحمت میں ڈال دیتے ہیں، اور نجاست کے احتمالی نجاست ممکن ہے کہ نالی کے پانی کا جو ہے چند قطرہ لگا ہوگا اس پر، لہذا دقت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جاتے ہیں دھوپ میں دکھاتے ہیں، شیشے لگا کے دیکھتے ہیں، لائٹ لگا کے دیکھیں گے. اتنی زحمت کی ضرورت نہیں ہے. صرف شک ہے نا، آپ کو شک کی صورت میں لباس پاک ہے. تو لہٰذا خود کو اس زحمت میں نہیں ڈالنا چاہیے ایک احتمالی نجاست کی وجہ سے کہ انسان نے زیادہ آپ نے دیکھ لیا، کچھ نظر نہیں آئے، بس پاک ہے. تو یہ آقا امام زمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیزیں جن کا تم سے مطالبہ نہیں کیا ہے خود کو زحمت میں نہ ڈالیں. یہ ایک حدیث تھی ان کی طرف سے عرض کی آپ کی خدمت میں.